قبلہ کاری غلام نبی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اللہ کے پاک اور مقدس کلام سے آج کی اس بزم کا آغاز فرما رہے تھے۔ آپ نے بڑے خوب انداز میں مختلف سورہ مبارکہ کی منتخب اور چنیدہ آیات تلاوت کی۔ اللہ کریم اس پاک کلام کو سننے کی برکت سے ہم سب کے احوال پر کرم فرمائے، اس کے عرفان و معرفت سے ہمیں نوازے اور ہم سب کو تدبر اور فکر کے ساتھ قرآن کریم سے متعلق ہو کر جو احکام الہیہ اس میں نشر کیے گئے، تعلیم کیے گئے، اللہ کریم اپنے نفوس پر، اپنے وجود پر اسے نافذ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، 3 مختلف سورہ مبارکہ کی منتخب آیات آپ نے تلاوت کی۔ پہلے حصہ میں خصوصیت کے ساتھ ولادت رسول کے حوالہ سے تلاوت کی، اور کیا خوب کلام ہے، اور کلام ہی بتاتا ہے کہ کلام کس کا ہے۔ حضرت یہ ریورب کم کیجئے گا ذرا، تو یہ کلام بتاتا ہے کہ یہ کلام کس کا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ لقد جو ہے نا، اس کا لام جو ہے اس کا مطلب ہے البتہ، اور قد کا مطلب ہے تحقیق، البتہ تحقیق۔ حضرات گرامی قدر، ہم کسی چیز کو خریدنے کے لیے بازار میں جائیں، اب تو خیر فرسٹ کاپی، سیکنڈ کاپی اور کتنی کاپی بن چکی ہیں اس کا اندازہ ہی نہیں۔ ہر کاپی خریدتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تحقیق ہو جائے کہ اس کا معیار کیا ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب جاپان سے الیکٹرک چیزیں آتی تھی اور آنکھیں بند کر کے خرید لیتے تھے کہ تحقیق ہے، جاپان کی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہوگی، یہ تحقیق تھی۔ جاپان سنبل کوئی بھی چیز تھی، اس پر تحقیق تھی کہ یہ غلط نہیں ہو سکتی، یہ خراب نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب جب سے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کاپی آئی، تحقیق شروع ہو گئی کہ دیکھے صحیح اس کا معیار کیا ہے، اس کی صحت کیسی ہے، کب تک چلے گی، تو تحقیق شروع ہو گئی۔ اب اس کے علاوہ ہم رشتہ کرتے ہیں، اور رشتہ داری کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں دونوں خاندانوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یہ لوگ کیسے ہیں، ان کے مزاج کیسے ہیں، ان کے ملنے والے کیسے ہیں۔ اسی طرح اب سٹیج پر مائک پر بولنے والوں کی بھی تحقیق شروع ہو گئی۔ بندہ ذکر کرنا شروع کر دے اہل بیت کا، خاص طور پر اس کی تحقیق فوراً شروع ہو جاتی ہے، اس کا پتہ کرو یہ کہاں سے ہے۔ تو بندوں کی تحقیق بھی ہو رہی ہے، رشتوں کی تحقیق ہو رہی ہے، چیزوں کی تحقیق ہو رہی ہے۔ تو انسانوں کی تحقیق غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی تحقیق معاذ اللہ ختم اور غلط نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کریم نے لقد کہہ کر بتا دیا کہ یہ جو رسول بھیج رہا ہوں نا، 1,24,000 نبی ہیں، 313 رسول ہیں۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ 1,24,000 نبی ہیں، ان سے جو اعلیٰ ہیں وہ 313 ہیں، ان میں وہ 313 رسول ہیں، اور 313 رسولوں میں جو سب سے اعلیٰ ہے وہ میرا اور آپ کا نبی محمد مصطفیٰ ہے۔ اور عربی قانون ہے کہ جس حرف پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائیں وہ عام نہیں ہوتا، وہ خاص ہوتا ہے۔ اور رسول کہہ کر اللہ نے بتا دیا کہ 313 رسول ایک طرف، میرا محمد رسول ایک طرف۔ اور لقد کہہ کر اللہ نے فرمایا کہ یہ میری تحقیق ہے، یہ میری تحقیق ہے کہ جو میں نے رسول بھیجا ہے یہ میرا تحقیق کرتا ہے۔ میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، طبیعت اگر بن جائے اور لوح دل پر میرے الفاظ دستک دیں تو لب کھول کر سبحان اللہ کہہ کر اظہار ضرور کیجئے گا کہ انسانوں کی تحقیق کمزور اور غلط ہو سکتی ہے، اللہ کی تحقیق کمزور اور غلط نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ نے لقد کہہ کر بتا دیا کہ یہ جو رسول میں نے بھیجا ہے میں نے تحقیق کر کے بھیجا ہے۔ اب جس کی تحقیق اللہ کر کے بھیجے، انسانوں میں کس کو حق حاصل ہے کہ وہ خود اس رسول کی تحقیق کرنا شروع کر دیں کہ یہ نور ہے کہ نہیں، انہیں علم غیب ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، کوئی مرضی ہے آپ کی، اللہ اکبر۔ جس کی تحقیق اللہ فرما دے، جس کی تحقیق اللہ فرما دے، کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ از خود وہ اثر نو اس کی تحقیق کرے کہ جس کی تحقیق اللہ کر چکا۔ اب مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک کلمہ پڑھنے والا بظاہر اور ایک کافر، اس کے مابین کسی معاملہ پر جھگڑا ہو گیا۔ اب مسلمان کا ذہن تھا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق مسلمانوں کے حق میں ہیں اور کافروں کے حق میں آپ متشدد ہیں۔ کہتا ہے کہ ہم اس معاملہ کو جناب عمر کی عدالت میں پیش کرتے ہیں، اس سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں معاملہ پیش کر چکے، اور اللہ کے رسول جو کہ حق بات کرتے اور حق بات سنتے، آپ نے فیصلہ کافر کے حق میں کر دیا کیونکہ وہ ٹھیک تھا۔ اب جناب عمر کے دربار میں لے کر وہ معاملہ لے کر گیا، بظاہر مسلمان تھا لیکن منافق تھا۔ اب جناب عمر کی عدالت میں لے کے گیا اور کافر نے بول کر کہا کہ سنیے، پہلے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے،
اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو جناب عمر نے کہا فیصلہ کس نے کیا؟ کہا کہ رسول اللہ نے کیا، جناب محمد نے کیا۔ جناب عمر آپ نے تلوار نکالی اور اس بظاہر مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا اور فرما دیا کہ جس کا فیصلہ رسول کر دے۔ عمر کون ہوتا ہے؟ رسول کے فیصلے پر فیصلہ سنانے والا۔ تو لقد کہہ کر اللہ نے تحقیق کر دی۔ اب کائنات میں کسی کو حق نہیں کہ وہ رسول پر تحقیق کرے کہ وہ نور ہے کہ نہیں، علم غیب ہے کہ نہیں، حاضر و ناظر ہے کہ نہیں۔ وہ بندہ مسلمان تو کیا، وہ انسان بھی نہیں جو رسول کے بارے میں تحقیق کرے، تنقید کرے۔ جس کی تحقیق اللہ کر کے بھیجے وہ محتاج تحقیق نہیں ہوا کرتا۔ اور پھر عزیزان گرامی قدر اللہ نے فرمایا کہ آنے والے کی شان و منزلت کیا ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تمہارا مشقت میں پڑھنا ان کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے، تکلیف ہمیں ہوتی ہے، بے قرار مدینے کا تاجدار ہو جاتا ہے۔ کوئی اپنے مال کا حریص، کوئی اپنی اولاد کا حریص، کوئی اپنی جان کا حریص۔ قربان جائیے، مدینے والا حریص ہے تو اپنی امت کا حریص ہے۔ اور یہاں تک کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے مجھے راضی کرنے کا اعلان کیا ہے، اور میں محمد تب تک راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت بخشی نہ جائے گی۔ جنت میں کملی والے آقا نہ جائیں گے جب تک تمام امتی بخشے نہ جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی قدر، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، وگرنہ اس آیت پر میں مزید آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا۔ اگلی جو سورہ قاری صاحب نے انتخاب کی، سورۃ الضحیٰ۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ ابو لہب کی بیوی جو آپ کی چچی تھی تانا دیا، کچھ عرصہ قرآن کریم کا نزول کا سلسلہ رک گیا۔ حضور علیہ السلام کی طبیعت بھی ٹھیک نہ تھی، آپ نماز تہجد کے لیے بھی نہ اٹھے، تو اس نے تان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خدا آپ سے ناراض ہو گیا۔ یہ تانا سننا تھا کہ یہ تانا سن کر رسول کی صورت اتر گئی، مغموم ہو گئے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ رسول کی صورت اترے اور قرآن کی صورت نہ اترے۔ تو اللہ نے سورت مصطفیٰ سے ہی سورت کا آغاز کیا، اور اس سورت کا آغاز کرتے ہوئے ہر سورت کو بتایا کہ مجھے کائنات میں جو سورت پسند ہے وہ محمد کی سورت ہے، اور والضحیٰ کہہ کر فرمایا حبیب تیرے روح تاباں کی قسم، واللیل اذا سجا تیری زلف دوتا کی قسم۔ آپ کا ذکر آنے والے دور میں گزشتہ دور سے بڑھ کر ہوگا۔ تو محافل میلاد مصطفیٰ سجانے والوں، تم خوش نصیب ہو، کیونکہ یہ وحدت کی ذمہ داری ہے ذکر رسول کو بڑھانا، اور اللہ نے اس ذکر کو بڑھانے کے لیے آپ کو منتخب کر لیا، ہمیں منتخب کر لیا۔ یہ انتخاب خداوندی ہے۔ جو محفل میلاد مصطفیٰ سجاتے ہیں یہ عمل خود ساختہ نہیں، یہ خدا ساختہ ہے، اور اللہ اس عمل کے لیے انتخاب فرماتا ہے، اور اللہ جسے منتخب فرما لے وہی ذکر میلاد مصطفیٰ بنایا کرتا ہے۔ اللہ نے اس صورت میں اس صورت میں اپنے پیارے حبیب کی صورت سے اس صورت کا آغاز کیا۔ حضور اس سورہ کی 12 آیات ہیں، سورۃ الضحیٰ کی 12 آیات ہیں، اور یہ 12 آیات 12 تاریخ کو تشریف لانے والی 12ویں والی سرکار کی شان میں نازل ہوئی۔ ویسے تو سارا قرآن آپ کی شان میں، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ 12 آیات سرکار کی شان میں نازل کرتے ہوئے اللہ کریم نے ایک نصاب زندگی دے دیا ہے کہ جو ان 12 کو مانے گا وہ 12 ہے، جو نہیں مانے گا وہ بے راہ ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہہ کر بتا دیا کہ ہم نے جو کچھ دیا اپنے حبیب کو دیا۔ حدیث قدسی اس پر شاہد ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا حبیب کل کائنات میں جو کچھ ہے سب تیرا اور تو صرف میرا۔ سبحان اللہ، حبیب جو کچھ ہے سب تیرا اور تو صرف میرا۔ اللہ نے نبی کو کیا دیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ہم تو اس کا تعین بھی نہیں کر سکتے کہ کیا کیا دیا۔ اللہ نے سب کچھ دیا۔ وہ اور لوگ ہوں گے کہ جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو کچھ دیا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سب کچھ دیا، سب کچھ دیا ہے۔ اس لیے جس کے مقدر میں جو لکھا ہو وہ گھر بیٹھے مل جاتا ہے، اور جو مقدر میں نہ لکھا ہو وہ در رسول سے عطا ہوتا ہے، کیونکہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی سلسبیل مدینہ شریف ہے۔ جسے کچھ نہ ملے، جس کے مقدر میں کچھ نہ ہو وہ در رسول پر پہنچے۔ تو یہ 12 آیات نصاب زندگی بتاتی ہیں کہ اللہ نے جو کچھ رسول کو دیا، رسول سے کہا کہ آپ اس کا شکر ادا کریں، اور رسول نے جو کچھ تمہیں دیا
امت سے کہا کہ آپ رسول کا شکر ادا کریں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا جس نے اپنے محسن کا شکر ادا نہیں کیا اس نے مجھ رب کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو اللہ کی طرف سے نعمت مل جائے تو براہ راست اللہ کا نہیں، جس کے وسیلہ سے نعمت ملی اس کا شکر ادا کرنا پہلے ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے محسن کا شکر ادا نہیں کرتا اس نے میرا شکر ادا نہیں کیا۔ تو ہم سب کے لیے محسن کائنات جناب محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جب تک ہم رسول کا شکر ادا نہ کریں اللہ بھی کسی نعمت کا شکر قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ بھی اس نعمت کا شکر قبول کرتا ہے جو وسیلہ محمد مصطفیٰ سے پیش کیا جائے۔ اور پھر آخر میں وہ سورہ مبارکہ کہ جس کا نزول غار ہرا میں ہوگا اور رسول عربی پر پہلی آیت کی شکل میں نازل ہوگا، جناب جبرائیل لے کر آئے اور کلام آ کر کہا اقرا۔ اب رسول خاموش ہے اور آگے کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو دوستان محترم کچھ لوگ کہتے ہیں، میری گفتگو تمام اس جملہ پر توجہ ہے تو جملہ بڑا قیمتی ہے جو آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل استاد ہیں، جبرائیل نے پڑھایا، آپ امی تھے اور امی کا مطلب ان پڑھ ہے۔ امی کا مطلب ان پڑھ ہے ہی نہیں، امی کا مطلب ہے بے پڑھا۔ ام القرہ سے ہے کہ جو بے پڑھا ہو، دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو، جو رب سے پڑھ کر آیا ہو وہ دنیا میں کسی کا کیسے محتاج ہو سکتا ہے، اور جسے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہو وہ کسی کا کیسے متعلم ہو سکتا ہے، وہ کیسے کسی کا شاگرد ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں جبرائیل نے کہا تھا اقرا پڑھیے، تو جبرائیل استاد ٹھہرے۔ تو میں جملہ عرض کرتا ہوں، جناب آدم علیہ السلام کا وجود تخلیق ہوا اور اللہ کریم نے جناب آدم کے وجود میں روح پھونکی اور پھر کہا کہ شجر ممنوعہ کے پاس نہیں جانا، مشیت الہیہ تھی، عمل ہو گیا۔ دوستان گرامی کا پھر جناب آدم علیہ السلام 350 سال تک اللہ کے دربار میں دعا کرتے رہے، پھر اذن اللہ نصیب ہوا، اور اذن الہی کیا نصیب ہوا کہ میرے حبیب کے توسل سے دعا کرو۔ اللہ نے جناب محمد کا وسیلہ اور توسل اختیار کرتے ہوئے دعا کی، مولا جناب محمد کے توسل سے میری توبہ کو قبول کر لے، اور اللہ نے توبہ قبول کر کے فرمایا آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا؟ تو آدم کہتے ہیں مولا جب میری آنکھ کھلی، یعنی وجود میں روح پھونکی، میری آنکھ کھلی، میں نے عرش پر لکھا ہوا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آدم آنکھ کھلتے ہی پڑھ لے۔ آدم نے کس سے پڑھا؟ جناب آدم نے آنکھ کھلتے ہی پڑھ لیا۔ جناب آدم نے کس سے پڑھا؟ تو یہ ایک نبی کی صفت ہے کہ وہ آنکھ کھلتے ہی پڑھ رہا ہے۔ اللہ نے امام الانبیاء کو کیا کچھ عطا کیا ہوگا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ 7 لاکھ زبانوں پر جناب آدم کو اللہ نے عبور عطا کیا، 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا اللہ نے جناب آدم کو۔ اور یہاں پر بزرگ فرماتے ہیں، حضرات مفسرین فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ 7 لاکھ علم مصطفیٰ کے سامنے سمندر کے سامنے ایک قطرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو کیا کچھ دیا اس کا اندازہ گویا میں ممکن نہیں۔ تو دوستانی گرامی قدر اقرا یہ پہلا حرف ہے، پڑھیے۔ تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ جس امت کا نبی علم کا شہر ہو اور علی اس کا دروازہ ہو اور وہ امت علم سے بے بہرا ہو، کتنے دکھ کی بات ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو تدبر کے ساتھ علم القرآن اور علم القرآن کے ساتھ علم کائنات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم تعلیم قرآن کے ساتھ تعلیم دنیا بھی حاصل کریں۔ اور یقینی سی بات ہے کہ جو اقوام علم سے متصل ہیں وہ آج ترقی یافتہ ہیں۔ ہمارا قدم علم سے ہٹ گیا اور ہم تنزلی اور پستی کی طرف آ گئے۔ آج بھی اقوام عالم میں وہی سرخرو ہیں کہ جن کا تعلق علم سے ہے۔ تو اللہ ہمیں علم القرآن اور علم کائنات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غور و فکر اور تدبر کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ نے ہمیں کلام مقدس میں کیا حکم دیا ہے پھر اسے اپنی زندگیوں پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے بالترتیب اب ایک ایک ثناخوان پیش کرتا جاؤں گا اور آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ دل جمی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، عقیدت اور محبت کے ساتھ اور بلند آواز کے ساتھ ایک دفعہ اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیجئے گا نعرہ تکبیر۔ جڑیاں میں گلاں کیتیاں گل سن کے جنوں جنہ لطف آیا انہی بلند آواز نہ نعرہ رسالت، سبحان اللہ، نعرہ رسالت،
سیدی مرشدی سیدی مرشدی، یاسی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ حضرات محترم بلا تاخیر آپ حضرات کے سامنے بالترتیب اب ثنا خانہ نشری لہان کو پیش کرتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے اس آستانہ کرم سے فیض یاب ایک ایسی شخصیت کہ جو اس آستانہ کے سجادہ نشین کو کائنات میں سب سے زیادہ اپنا دلبر مانتے ہیں، اور ان کے فضل و کرم اور عنایت کی برکت سے یہ ان کے محبان میں دلبر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جناب دلبر حسین قادری آپ تشریف لائیں گے، ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تو میں گزارش کروں گا تمامی حضرات دل ربا انداز میں رب کے دلبر کے حضور جناب دلبر حسین کے ساتھ مل کر اس انداز میں انداز دل ربا اختیار کریں کہ آج ہمارے سینوں میں دھڑکنے والے دل صرف دل نہ رہیں بلکہ دلدار کائنات کی جلوہ گاہ بن جائیں۔ بڑی محبت سے بلند آواز سے درود و سلام پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی